بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، جبکہ ایران کی جنگی تیاریاں عروج پر امریکہ کو سرپرائز دینے کا بندوبست کر لیا گیا. ادھر پاکستان عالمی استحکام فورس میں شامل ہوگا، نہ ہی ابراہیم معاہدہ کا حصہ بنے گا. اس کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو مفاہمت پیکج دیا جا رہا ہے. کیا اپوزیشن مفاہمت پیکج قبول کرے گی یا احتجاجی سیاست ہی جاری رکھے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب خالد فاروقی صاحب کو مدعو کیا. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. خالد فاروقی صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل صورتحال، اس کے تناظر میں امریکی بیڑا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنگ نہیں ہوگی، معاملات ویسے ہی طے ہو جائیں گے. ایک طرف وہ جنگ کی اپنی تیاری مکمل کر کے آ رہے ہیں، دوسری طرف ایران کہہ رہا ہے کہ وہ سرپرائز دے گا. کیا دنیا کوئی نیا سرپرائز دیکھ پائے گی یا کہ معاملات واقعی جو ہے وہ سفارتی طور پر حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے، مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ کوئی سفارتی طور پر یہ معاملہ حل کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی، سب سے پہلے اولین اتحادی، اس کا فیورٹ اتحادی، اس کا نمبر 1 اتحادی جو دنیا میں اب اس کا بن گیا ہے وہ اسرائیل ہے. پہلے بھی تھا لیکن اب یورپ کو امریکہ نے پیچھے چھوڑ دیا، برطانیہ بھی اس کا اس طرح اتحادی نہیں رہا. اب اسرائیل کو امریکہ اپنا نمبر 1 اتحادی کہہ رہا ہے، اور اسرائیل کے عزائم اسلامی دنیا کے بارے میں، بالخصوص ایران کے بارے میں بڑے ہی خوفناک اور خطرناک ہیں. اور جو حالات پیدا کر دیے ہیں امریکہ نے، وہ تو یہ ہے کہ گردن کے اوپر آپ نے پاؤں رکھ لیا، ٹانگ رکھ دی، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نہیں چاہتا کہ لڑائی آگے بڑھے، تو آپ سارا کچھ مان لیں. تو جو مطالبات امریکہ نے سامنے رکھے ہیں، جن پر امریکہ کا اصرار ہے اور اسرائیل بھی اس کا چرچا کر رہا ہے، وہ مطالبات یہ ہیں کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. اس کی جو یورینیم کی افزودگی، انریچمنٹ کی جو صلاحیت ہے، اس کو محدود کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو ختم کرنا مقصد بن گیا ہے. اور اگر کوئی رہ بھی جائے گی تو وہ اتنی کم، جس سے کوئی ملک جو ہے وہ اس کی ساری ایران کی جو پچھلی 2 دہائیوں کی تیاری ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. اس طرح اس کا میزائل پروگرام جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی ان کا ایک رویہ ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا. اس کے علاوہ جو ایران کی فوجی صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا ایران کا، امریکہ کا اور اسرائیل کا اس وقت اصل مقصد ہے. اور اگر فوجی صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے تو بات یہاں رکے گی نہیں. اگر امریکی عزائم کو دیکھا جائے، اگر اسرائیلی عزائم کو دیکھا جائے، تو ساری دنیا اس وقت، جیسے انہوں نے صدام کا تماشا دیکھا تھا، صدام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہی ایک طرح کی جو ایک ریل ہے وہ دوبارہ یہاں چلانے کی کوشش نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد جو رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں آیت اللہ اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کو تبدیل کر دیا جائے اور ان کی جگہ پہ کوئی ایسا سیٹ اپ لایا جائے جو ان کے لیے قابل قبول ہو. اور ان کا قابل قبول سیٹ اپ اس وقت کیا ہے؟ ان کے پاس تو سوائے اس بات کے کہ جو سابق رضا شاہ پہلوی کا صاحبزادہ ہے، جو اس وقت کبھی اسرائیل اور کبھی دوسرے ملکوں میں گھومتا پھرتا ہے، وہ اقتدار میں آ جائے گا. اگر وہ اقتدار میں آتا ہے تو پھر وہ اسرائیل کے لیے قابل قبول ہوگا، اسرائیل کو تسلیم بھی کر لے گا، فوجی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی. یعنی جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے. اب اس پہ یہ بڑا زومانی سا جملہ ہے صدر ٹرمپ کا کہ میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو اور میرا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں جنگ نہیں چاہتا تو آپ میرے مطالبات مان لو. سو مطالبات ماننے کے لیے ایرانی قیادت کیا اس وقت تیار ہو جائے گی؟ کیا ان کی جو پالیسی ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ اگرچہ خارجہ پالیسی بڑی لچکدار ہوتی ہے ملکوں کی، اور وہ کسی وقت بھی کوئی بڑی پالیسی لے کر تو اپنے لیے مشکلات کو، مصائب کو، جو ان کے اوپر خطرات ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اس وقت جو امریکی عزائم لگتے ہیں وہ ایک بڑی خوفناک اس کی ایک حد ہے جس تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں، جس میں وہ اس پورے ریجن کی سیاست کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں
کہ اگر ایران میں جیسا کہ امریکی جو منصوبہ ہے اس کے مطابق، ابھی تو میں نے اسرائیلی میڈیا میں ایک دن پہلے جو خبر دیکھی وہ بڑی مطلب ہمارے یہاں پہ شاید نہیں اس طرح آ سکی، لیکن وہ یہ ہے کہ امریکہ کوئی ایسی جو جارحانہ پالیسی بنا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ ادھر ایران میں ایک بار پھر یوں ہوگا کہ کوئی پروٹیسٹ شروع ہو جائیں گے، احتجاج شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ احتجاج شروع ہوگا تو جو تنصیبات ہیں، فوجی تنصیبات ہیں، جو حکومت کے جو عام دفاتر ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، تاکہ وہاں پہ جو حکومتی عہدیداران ہیں، جو فوجی عہدیداران ہیں، جو عسکری قیادت ہے، وہ اپنی بلڈنگ سے، اپنے ٹھکانوں سے ان کو باہر نکال دیا جائے اور اس پر جو احتجاج کرنے والے وہ قبضہ کر لیں۔ یعنی اس حد تک ایک جارحانہ ایک منصوبہ ہے۔ اب اس میں ایران کس طرح کا سرپرائز دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایران کی اپنی تیاری ہے، لیکن اگر آپ ایران کی اور امریکہ کی فوجی طاقت کا کہیں موازنہ کریں گے تو ایسا موازنہ تو کہیں ممکن ہی نہیں کہ جس کا ہم ذکر بھی کریں، نہ تو وسائل کے اعتبار سے، نہ فوجی طاقت کے اعتبار سے۔ جو اسلحہ، جو ہتھیار، جو جنگی جہاز جو ہیں جو امریکہ کے پاس ہیں، وہ ظاہر دنیا کے کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم چین کا نام لیتے ہیں، رشیا کا نام لیتے ہیں، تو ایران نہ چین ہے نہ رشیا ہے۔ سو یہ تو ایک بالادست طاقتوں کی اور جو جارح طاقتیں ہیں ان کا ایک کھیل ہے۔ اس میں ایران ہو یا کوئی اور بھی ملک ہو انفرادی طور پر، وہ کہاں تک مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرا سرپرائز جو دینے کی جو باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ اپنے عوام کو ایک بوسٹ دینا ہوتا ہے، عوام کی حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے۔ ایرانی عوام بھی ظاہر ہے کہ جب ایک جارح قوت کو سامنے دیکھیں گے تو انہیں اس مصیبت کا مقابلہ بھی پوری قوت کے ساتھ کرنا ہے۔ تو دنیا بھر کے جو ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ایک ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، وہ مظلوم کے ساتھ دلی طور پر تو کھڑے ہوں گے، لیکن جو ظالم کا ہاتھ ہے وہ بڑا طاقتور ہے۔ تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایرانی قیادت نے کیسا سوچا ہے؟ یقینی طور پر انہوں نے اپنے ملک کے لیے اور اپنے عوام کے مفاد میں کوئی نہ کوئی پالیسی وضع کی ہوگی۔ نے کہا کہ ایک ہواری جو ہے وہ لڑوانا چاہتا ہے اتحادی ان کا، اور وہ ہے اسرائیل، لیکن دوسری جانب ایک اور اتحادی اور جو اب نیا ہواری بھی بنتا جا رہا ہے وہ پاکستان ہے۔ یہاں کا فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ان کے چہیتے فیلڈ مارشل بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ ان کو بھی بڑی تعریفیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے آج ہی فون جو ہے وہ کیا ہے آیت اللہ خامنئی کو، اور ان سے بھی یہ جو ہے سفارتی حوالے سے کاوشیں کی ہیں، جس پر انہوں نے رضامندی کا بھی اظہار کیا ہے کہ معاملات کو افہام و تفہیم سے بات چیت سے حل کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہواری لڑوا رہا ہے، دوسرا ثالثی کر رہا ہے، کیا ثالثی جو کامیاب ہوتی ہوئی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، آپ اسرائیل کا اور پاکستان کا موازنہ نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنا چاہیے ہمیں۔ پاکستان کی تو اگر امریکہ میں کیا کہیں فیلڈ مارشل کو کہ ہماری بد تعریفیں شروع کر دیں۔ پاکستان کی جو تعریف ہو رہی ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور ہم کوئی بہت زیادہ بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ ہمیں پاکستانی فوج کے بارے میں بھی یہ سوچ لینا چاہیے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ وہ جو ہمارے مقدس مقامات ہیں ان کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی ایک پالیسی رہی ہے۔ ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں، ان ریڈ لائنز کو کبھی کسی نے عبور نہیں کیا، کبھی کسی نے کراس نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا۔ سو اس لیے اس وقت بھی آپ یہ ذہن میں یہ بات نہ لے کے آئے کہ ہم کوئی ایسا اقدام کریں گے، یا ہماری فوجی قیادت میں یا سیاسی قیادت میں کبھی کوئی یہ سوچے گا۔ یہ پالیسیوں، جو ملکوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں نا بعض معاملات میں، جیسے بھارت کے بارے میں پاکستان کی ایک پالیسی ہے، وہ ایک انڈرسٹوڈ ہے ساری بات جو بھی ہے۔ ہماری کچھ جو ریڈ لائنز ہیں وہ ریڈ لائنز ہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں۔ اچھا، امریکہ جو فلسطین کے حوالے سے یا غزہ کے بارے میں جو کچھ ہم یہاں باتیں کرتے ہیں، اس میں بہت سی باتیں ہماری جو ایک ناکافی معلومات ہیں اس کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان سے کوئی بہت بڑی پاکستان پر ذمہ داری ڈال دی جائے گی۔ کوئی ایسی صورتحال نہیں بن رہی۔ اب ہمارے کبھی کبھی شور اٹھتا ہے کہ پاکستان ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن رہا ہے۔ بھئی اسرائیل پاکستان کو کب بھی مجبور کر رہا ہے کہ پاکستان ابراہم ایکارڈ کا حصہ بنے؟ کیوں پاکستان بنے گا؟ اور اسرائیل اس کو مان بھی نہیں سکتا، اسرائیل اصرار بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس ریجن میں اسرائیل پاکستان کو اپنا اتحادی نہیں بنائے گا۔ ایکارڈ میں جانے کا مطلب اتحادی بننا ہوتا ہے، تو پاکستان کو وہ اپنا اتحادی نہیں بنائے گا، اس کا اتحادی یہاں بھارت کی شکل میں پہلے سے موجود ہے۔
تو یہ متضاد چیزیں ہو جائیں گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پاکستان سے ان کو یہ ایسی کوئی توقع ہے. ہم پیس بورڈ میں بیٹھ کے مان لیا، دستخط کر دیے، اور وہ پیس بورڈ جو ہے غزہ کے لیے ہی ہے، اور اس کا پہلا جو شرط ہے وہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسری شرط جو ہے وہ اس سارے جو وہ ہے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. جب یہ دونوں چیزوں کو لے کے جاتے ہیں تو پھر ہمیں بننا پڑتا ہے عالمی استحکام فورس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم معاہدے کا بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر آپ ایک کیجئے، اگر امریکہ اور اسرائیل کہتے ہیں اپنے اس پیس بورڈ والوں کو کہ جناب آپ اس میں شامل ہوں، ڈو مور کا مطالبہ آ جاتا ہے، یا جیسے پہلے انہوں نے اعلانات کیے ہیں دوبارہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ ہم نے ماضی میں نہیں کیا، تو ہم کیسے کریں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں نا کہ جو حماس کو ڈسارم کرنے والا معاملہ ہے نا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حماس نے خود فیصلہ کرنا ہے، حماس نے دیکھیے تمام یرغمالیوں کی اور جو زندہ تھے اور جو ان کی جو باقیات تھی اسرائیل کی یرغمالیوں کی، وہ باقیات حوالے کی. اچھا، امریکی صدر تو شکریہ ادا کر رہا ہے حماس کا کہ وہ کوآپریٹ کر رہا ہے، حماس کی تنظیم کوآپریٹ کر رہی ہے. اچھا، اب حماس اگر خود سے جو اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں اور جو انفارمیشن ہے ان کو دیکھیں، حماس خود سے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اس نے کس حد تک مسلح رہنا ہے. وہ ممکن ہے کہ وہ خود ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مسلح نہیں رہنا، وہ کوئی سیاسی راستہ اختیار کر لیں. اور میں نے بتایا کہ جو مختلف تنظیمیں، مختلف ممالک، مختلف حکومتیں ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. بہت سے فیصلے ہوئے. آپ نہیں جانتے کہ ورلڈ وار میں شرط تو دے دی ہے انہوں نے، جو ہے پیس آف بورڈ کو اس ڈسارم ہونے کے حوالے سے اپنی ایک شرط دے دی ہے، اور اس پہ اسرائیل نے اور امریکہ نے سر جوڑے ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی دیکھیے نا، یہ ہمارے تبصرہ ہے. میں آپ کو پھر بتاؤں نا، ہمیں تھوڑا حقائق کی دنیا میں رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ سارے تبصرے یہاں پہ ہمارے اردو اخبارات میں، اردو میڈیم میں آ کے ہمارے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. کوئی سر جوڑ کے نہیں بیٹھ گئے. میں پھر آپ کو یہ بتاؤں، آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے اور خطرناک ترین سپر پاور ہے، اور اس کا مفاد جہاں ہوتا ہے وہاں وہ کسی دوسرے ملک کے مفاد کو بالکل نہیں دیکھتا. تو امریکہ نے یہ اپنا مفاد پورا کرنے کے لیے جو جاپان سے سلوک کیا، جو اس نے ویتنام سے سلوک کیا، جو اس نے عراق کے ساتھ سلوک کیا، جو ابھی اس نے وینزویلا کے ساتھ کیا، اسی طرح سے دنیا کے کئی اور ملکوں کے ساتھ امریکہ جو ہے یہ اس طرح کرتا رہا ہے. اس کی لڑائی رہی ہے، اور اس نے جہاں بھی طاقت کا اپنے کا مظاہرہ کیا انہوں نے کر لیا. جہاں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، افغانستان میں وہ بھاگ گئے، یہاں سے ویتنام سے بھی وہ بھاگ گئے تھے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ روس اور چین اگر کل کو یہ بھی اسی جو پیس مشن، جو پیس بورڈ جو ہے اس کا حصہ بن جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر بھارت بھی اس پیس بورڈ کا حصہ بنا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر سعودی عرب اور باقی تمام اہم مسلم ممالک جو ہیں یہ اس کا حصہ بن جائے گے تو ہم پھر کیا کریں گے؟ تو یہ پاکستان اگر اس میں شامل ہے تو یہ، میں تو اس کو سب سے پہلی بات یہ، میں اس کو کوئی ڈس اون نہیں کرنا چاہتا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہو گئی. اب باقی معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات پاکستان سے پوچھ کے نہیں چل رہے بھائی میرے. دنیا کے معاملات ان کی اپنی مرضی سے، ان کی اپنی طاقت سے، ان کے اپنے جبر سے چل رہے ہیں. ہم جہاں جس فورم پہ موجود ہوں گے، جیسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک ووٹ جو غیر مستقل رکن کے طور پر ہے، ہم وہ ووٹ جب دیتے ہیں تو اس کا مطلب کسی جو فلسطین میں یا کسی اور جگہ پہ اس کو ہم فیصلے بدلوا نہیں سکتے. ہم مزاحمت کی ایک سمبل بن جاتے ہیں، ایک علامت بن جاتے ہیں، کہیں اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں. پاکستان جیسے ملک یہی کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ویٹو پاور بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ فوجی طاقت بھی نہیں ہے کہ جس کا مظاہرہ ہم کر سکیں. سو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو متعلقہ ممالک ہیں، وہ ایجپٹ ہے، وہ سعودی عرب ہے، وہ قطر ہے، وہ ترکی ہے، جو ریجن میں طاقتور ممالک ہیں. اچھا، یہ ممالک جب کوئی فیصلہ کر لیں گے تو پاکستان اس سے الگ کیسے رہے گا؟ پاکستان نے ان کے ساتھ چلنا ہے ضرور. آگے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ٹیبل پہ پاکستان اگر ساتھ بیٹھا ہمیں نظر آئے گا تو یہ تو ہمارے لیے پسندیدہ بات ہونی چاہیے. بجائے اس بات آپ کہتے ہیں کہ جب آپ نے دوستوں کے ساتھ، حریفوں کے ساتھ، حلیفوں کے ساتھ بیٹھ کے چلنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنی ریڈ لائنز کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ معاملات کو لے کے چل سکیں گے اور چل سکتے ہیں، اور وہ ہماری ریڈ لائن کا خیال کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال ہے کہ وہ ہماری ریڈ لائنز کا خیال کریں گے یا نہیں.
کیا امریکہ روس کی دی ہوئی کسی ریڈ لائن کا خیال کرتا ہے؟ اب کیا امریکہ چین کی دی ہوئی ریڈ لائن کا خیال کرتا ہے؟ ہم جس حد تک اپنی ریڈ لائن پر کسی کو بات کر سکتے ہیں اس حد تک کی ہم کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہ ہماری کیپیسٹی ہے نہ ہماری کسی نے بات تسلیم کرنی ہے۔ ریالٹی یہ ہے پاکستان جتنی طاقت کا ایک ملک ہے، جتنی اس کی کسی، دیکھیں نا ہم اکانومی کے اعتبار سے دنیا میں کہاں پہ کھڑے ہیں، فوجی اعتبار سے ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے ٹھیک ہے ابھی جو جون میں ہمارا بھارت کے ساتھ مقابلہ ہوا اس میں ہم نے بھارت کو شکست پاش دی، لیکن اس کے باوجود جو ہے بھارت کی اپنی اہمیت ہے۔ ابھی بھارت میں آپ کو پتا ہے کہ 22 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے بھارت میں۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ بھارت کے اندر 22 اسلامی ممالک کے جو عرب ممالک ہیں، عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے بھارت میں۔ اچھا، اور یہ اجلاس جب بھارت میں ہو رہا ہے تو پاکستان تو اس میں شریک نہیں ہے، بھارت آبزرور کے طور پر اس میں شریک ہوگا، لیکن تمام عرب ممالک جو ہیں وہ اس اجلاس میں آئیں گے۔ اب آپ کیا کہہ لیں گے اس معاملے کو؟ پاکستان کی میں نے بتایا کہ جو کیپیسٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اب تک پاکستان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جہاں پہ ہم نے فلسطینی کاز کو نقصان پہنچایا ہو۔ ہماری پالیسی کی اس سے انحراف کرنے کی کسی میں جرت ہی نہیں ہے، نہ کسی فوجی حکمران میں ہے، نہ کسی سیاسی حکمران میں ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو چیزیں جو ہیں جو طے شدہ ہے ان کو چھیڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ لوگوں ان سب کو پتا ہے کہ اس کا قوم کے اندر رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ پر باقی جو گریٹر اسرائیل والی آپ بات کہتے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو جب گولڈا میئر ان کی پرائم منسٹر تھی، جب 67 کی وار ہوئی، اگر آپ نے ان کے جو امریکی حکام ہیں ان کی تقریریں، امریکی وزیر دفاع کی تقریر سنی ہو تو وہ کہتا ہے کہ جو 48 میں وہ 1917 سے شروع ہوتا ہے کہ 1917 میں اسرائیل کے قیام کے لیے پہلا ایک پلان بنا تھا۔ اچھا، اس کو وہ کہتا ہے پہلا معجزہ تب ہوا، اس کے بعد 48 میں جب اسرائیل قائم ہوا پھر دوسرا معجزہ ہوا، 67 میں جب اسرائیل نے شکست دی عرب ملکوں کو پھر معجزہ ہوا۔ اس نے کہا جب ہم نے ٹرمپ حکومت نے جب بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا ہے تو تب معجزہ ہوا ہے۔ ابھی وہ کہتا ہے اور معجزے ہوں گے۔ اب جو اور معجزے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل، ہم نے تو گریٹر اسرائیل بنتے دیکھ رہے ہیں، ہم پچھلے 70 سال میں 75-80 سال میں ہم نے دیکھا ہی ہے نا کہ ایک چھوٹا سا ملک تھا وہ کتنا بڑا ہو گیا۔ اب تو پہلے ایک ڈاٹ کے طور پہ اس ریجن میں تھا، اب باقی ملک اس کے مقابلے میں ڈاٹ کی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کو روکنا جو ہے یہ تو مسلمان ممالک کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر باقی ممالک بھی اس پہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے اہل ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ کہاں گیا مصر، کہاں گیا سیریا، کہاں گیا؟ کیونکہ صاحب ایک طرف تو پاکستان کے لیے یہ سفارتی بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور ایک اندرونی چیلنجز ہیں۔ ہم باہر تو ہم اس پر بڑی اچھی طرح جو ہے وہ کامیابی سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اندرونی معاملات جو ہے وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اندرونی طور پر جو ہے وہ حکومت نے پہلی بار جو ہے وہ دے رہی ہے، ایک جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ دے رہی ہے، اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ارلی الیکشن کے ساتھ اصلاحاتی ایجنڈا، یہ انہوں نے جو ہے وہ پیکج دیا ہے مفاہمتی اپوزیشن کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ جتنی بھی مذاکرات کے حوالے سے بات کی جاتی، افہام تفہیم کی بات کی جاتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے مساق جمہوریت کی بات کی جاتی، لیکن اپوزیشن اس پہ بانی عمران خان کی وجہ سے نہیں وہ عمل کر پائی، کیا آپ سمجھتے ہیں اس پیکج پر، مفاہمتی پر کیا عمل ہو پائے گا اور اپوزیشن اپنے لیے کوئی راہ، کوئی آسانیاں پیدا کر پائے گی؟ دیکھیے یہ جو آپ نے ایک پیکج کی بات کی ہے نا، یہ کیا سرائیاں ہوتی ہیں، یہ افواہیں ہوتی ہیں جو لوگ اپنے اپنے طور پر رات کو بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب یہ اس طرح کا پیکج آنے والا ہے۔ اچھا، وہ ہم تک، آپ تک، مجھ تک بھی پہنچ جاتی ہیں یہ باتیں۔ ابھی گورنمنٹ نے کوئی ایسا باضابطہ طور پہ تو مذاکرات ہی نہیں کہیں ہو رہے، کوئی مذاکرات کی بات ہی شروع نہیں ہوئی، بلکہ 8 تاریخ کو پی ٹی آئی والے احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں تو ایسا کوئی جو ارلی الیکشن والا، قبل از وقت الیکشن والی جو بات ہے، ابھی ایسی کوئی باضابطہ کوئی ایسی تجویز جو ہے جس پہ ہم بات کر سکیں باقاعدہ طور پر، جیسے یہ دیکھیے میں نے پھر بتایا نا، وہ آگے دونوں اعلیٰ نہیں آ سکتے تھے اگر حکومت چاہتی تو، اور انہوں نے کافی دیر تک نہیں لائے ان کو، تو اس میں اشارے مل رہے ہیں کہ آپ سمجھتے نہیں ان اشاروں کے ذریعے
جو ہے وہ آگے کوئی مفاہمتی فارمولہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اگر ابھی نہیں آیا تو اس طرح؟ نہیں دیکھیے، جو بھی کوئی مفاہمتی فارمولہ ہوگا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی کو کیا وہ مفاہمتی فارمولہ گورنمنٹ کا ایکسیپٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا پی ٹی آئی کے بانی کی طرف سے یعنی عمران خان کی طرف سے جو شرائط پیش کی جاتی ہیں کیا وہ حکومت کو قابل قبول بھی ہوں گی بھی کہ نہیں. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب اختلافات بھی ہیں کہیں، وہ ہر بار ریومرز کی شکل میں یہ باتیں ہوتی ہیں اور اختلافات ہوتے بھی ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ اختلافات نہ ہوں. اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ اپوزیشن کے ساتھ یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ جو حکومت ہے اس وقت پرسنجدار حکومت جو ہے اس کا کوئی معاملہ چل پاتا ہے کہ نہیں. معاملہ دیکھیے شاہد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایشو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات نہیں ہے. پاکستان کا اصل ایشو جو ہے وہ ہے ہمارا اقتصادی بحران اور ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے یہ جتنی تباہ ہو چکی ہے اور جس شکل میں یہ پہنچ چکی ہے اس کی بحالی کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی. اصل ملک کے لیے جو اندرونی چیلنج ہے اور یہ پیورلی سیکیورٹی چیلنج بھی ہے کہ آپ کی جب اکانومی جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہ رہے، آپ کے قرضے آپ کے کنٹرول میں نہ رہیں، آپ کا جو خسارہ ہے آپ کے کنٹرول میں نہ رہے، آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھانے کی کیپیسٹی نہ بنے، آپ ایک پیداواری ملک بن ہی نہ سکیں. آج کی دنیا میں جو ملک ترقی کرتا ہے وہ صرف اس شکل میں کرتا ہے کہ اگر وہ ملک پیداواری ہوتا ہے. تو اگر ایک ملک صرف قرضے کی بنیاد پر چلتا ہے اور تھوڑی بہت اسے مدد کس شکل میں مل رہی ہے ترسیلات زر کی شکل میں، تو کوئی ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. یہ اپوزیشن سے مذاکرات کرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اپنی سب سے زیادہ، میں چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، اپنی سب سے زیادہ توجہ دے اس ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کی. اس حکومت نے جتنے دعوے کیے وہ سارے اب تک بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی پوری نہیں ہو سکی. پاکستان کی جو کرنسی ہے اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے اور وہ اس کی ریزن ہے، اس کو کنٹرول کر کے باندھ کے رکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ آج ہی اپنے ملک میں اپنے صنعت کاروں کے لیے قرضے کھولیں گے، نئی انڈسٹری لگانے کے لیے قرضے دینا شروع کریں گے تو آپ کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا روپے کی قدر کو سنبھالتے ہوئے. پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو جو چیلنجز درپیش ہیں، ہماری ضرورت اس وقت بنیادی یہ ہے کہ اس پر بات کریں. خالد فاروقی صاحب، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہم نے اپنی معیشت جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا نیشنل طور پہ وہ جو معیشت کو بہتر بنانا ہے، لیکن اس کے لوازمات جب تک پورے نہیں کیے جائیں گے معیشت کی طرف ہم کیسے گامزن ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارے حکمران تو دعوے دار ہیں، لیکن جب تک قیام امن نہیں ہوگا، گڈ گورننس نہیں ہوگی، سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو ہم معیشت کی راہ پر کیسے گامزن ہو سکتے ہیں؟ خالد فاروقی صاحب، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو داخلی سیکیورٹی ہے یہ بہت ہو. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان مطلب اب تو کتنے سال ہو گئے ہیں، بلکہ 2 دہائیاں کم از کم وہ ہیں، 3 دہائیاں جس میں ہم مسلسل ایک دہشت گردی کا شکار ہیں. تو اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی سطح پر جس تعاون کی جس اتفاق رائے کی ضرورت ہے وہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی کشیدگی ہے، تناؤ ہے، کھچاؤ ہے، وہ بہت کم یہ چیز ہے. اور مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اکثریتی طبقہ جو ہے وہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے نہ صرف یہ کہ ناخوش ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حق اسے جو ہے اس کے ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. اچھا، اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ حکمران اور اپوزیشن کے جو رہنما ہیں یہ مل بیٹھے، جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ایسے کوئی تجویز، اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی کوئی تجویز بھی سامنے نہیں آ رہی جس پر دونوں فریقین کا اتفاق ہمیں ہوتا نظر آئے. تو اب اگر یہ ایسی معاملات رہیں گے تو کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان میں کیوں آئے؟ سرمایہ کاری کی ہم بات کرتے ہیں، وہ اس وقت پاکستان میں پچھلے سال کی نسبت کتنی کم ہوئی ہے. اگر تو وہ سرمایہ کاری بڑی ہو تو ہم کہیں جی حکومت کی پالیسی ٹھیک ہے، اگر آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہو تو ہم کہیں حکومت کی پالیسی ٹھیک ہے، اگر آپ نے قرضے کم لیے ہوں تو ہم سمجھیں کہ یہ حکومت کی پالیسی ٹھیک ہے، اگر آپ کی گورننس کا کوئی ماڈل بہت اچھا سامنے آیا ہو تو ہم کہیں حکومت کی پالیسی ٹھیک ہے. جب یہ 4-5 ایلیمنٹ جو ہیں آپ کی پالیسی میں ہمیں نہیں نظر آئیں گے یا کمزور نظر آئیں گے تو کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکے گا. اور اگر حکمران اپنے آپ کو یہ مطمئن کر کے رات کو سو جاتے ہیں کہ ان کی حکومت بڑی چل رہی ہے تو پھر تو
محمد شاہ رنگیلے کی حکومت بھی چلتی رہی تھی. تو یہ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو ان کو تو چاہیے یہ کہ اپنی حکومت کو جتنا ان کو ٹائم ملا ہے ایک مثالی حکومت میں بدلے. ان کو چاہیے کہ اپنی جو پالیسی ہے اس کا فیلئر دیکھیں کہاں کہاں پہ ہے. آپ کی اگر فاروقی صاحب جہاں آپ فیلئر کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایٹمی ملک ہے اور ہم دعوے دار ہیں, اور پھر ہم یہ بھی دعوے دار اب تو ہیں اور یہ حقائق پر مبنی ہے کہ ہم نے اپنے سے بڑی ایک ملک جو ہمارا دشمن ہے اس کو ہم نے شکست دی ہے, لیکن اندرونی حال یہ ہے کہ ہمارے گٹر کے ڈھکن جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے اور ہمارے بچے اور مائیں جو ہیں وہ اس میں گر گر کر مر رہی ہیں. اب گزشتہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے بھاٹی گیٹ کا ثانیہ ہوا ہے, کراچی کے پورے نہیں ہو رہے, اب لاہور میں بھی شروع ہو گیا ہے. اور ہر دفعہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے آ کے بڑا جو ہے وہ گرم سرد ہوئی ہیں اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو معطل بھی کیا سزا کی بات, لیکن یہ بعد میں مٹی ڈال دی جاتی ہے اور یہی جو معطلی ہیں اور یہی سزائیں بحال ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے نا, مسئلہ یہی ہے نا کہ اب پہلے تو اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی گئی, کہا کہ یہ فیک واقعہ ہے. اچھا, اور اس دوران دیکھیں کہ رپورٹ کیا ہوا کہ وہ جو جب پولیس کو مجبور کیا گیا سیاسی طور پر اس معاملے کو لے لیا گیا کہ نہیں جی یہ تو یہاں پہ ایسا کوئی واقعی نہیں ہوا, تو وہ اب رپورٹ یہ ہے کہ ریسکیو والے بھی ایک طرف ہٹ گئے. سو وہ بجائے سے کہ کہیں قریب سے ان کو نکال لیا جاتا یا ہو سکتا ان میں سے دونوں میں سے کوئی زندہ بچ جاتا, لیکن وہ پھر ان کی موت یقینی ہو گئی, وہ لاشیں کہیں آگے بہ گئی. سو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ مریم صاحبہ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی حکومت نے ایسا کیا کیوں ہے, ان کی انتظامیہ نے ایسی یہ واقعہ ہو جانا تو چلے ایک مطلب ایک نااہلی کی نیگلیجنس کی ایک بات ہے, لیکن اس کے بعد جو رویہ اختیار کیا گیا حکومتی سطح پر یہ بڑا مایوس کن رہا ہے. اور اس سے مطلب یہ کہ ایک ایسی چیز کی ایک اسمیل آئی ہے کہ حکمرانوں میں تکبر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, اور اگر کوئی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ان کا دشمن ہے. یہ بڑی غلط سوچ ہے, اس کا مظاہرہ اس حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا جس کا کیا گیا ہے. اور باقی یہ چیزیں جو ہیں فاروقی صاحب ہماری انتظامیہ ہماری حکومت تو بسنت بنانے کی طرف لگی ہوئی ہے, ان کی ساری توجہ 6-7-8 کی طرف ہے. میں آپ کو یہی کہنے لگا ہوں کہ اب دیکھیں نا کہ حکومت کی جو سرگرمیاں ہیں آپ بسنت بنائیں. آپ کتنی سڑکوں پہ جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو بہتر کرنے کی بجائے, جو ہاسپٹل ہے ان کی حالت بہتر بنانے کی بجائے, لوگوں کو سہولتیں دینے کی بجائے آرائشی کاموں پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ہم یہاں پہ. ہم نے کتنے یہاں پہ دیکھیں نا سڑک پار کرنے کے لیے جو سٹیل کے اتنے بڑے ہم وہ جنگلے کھڑے کر دیتے ہیں, پل بنا دیتے ہیں کہ جی یہ ادھر سے ادھر جائیں گے. آپ کبھی شاید ندیم آپ ایسے کریں کہ کسی کو اس سروے پہ لگائیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر شہر میں ایسے وہ جو پل بنائے جاتے ہیں گزرنے کے لیے, اگر وہ 20 ہے 30 ہے تو 30 پہ آپ دیکھیں گے کہ 1000 لوگوں نے مجموعی طور پر اس کو کراس نہیں کیا ہوگا اس کے ذریعے, لیکن وہ صرف کانٹریکٹ لیے جاتے ہیں, ٹھیکے لیے جاتے ہیں, پروجیکٹ لیے جاتے ہیں, لوٹ مار کا مال بنایا جاتا ہے, سڑکوں کے ساتھ ٹائلیں لگانے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے. اب ان سڑکوں کے قریب آپ دیکھیں گے ٹائلیں لگی ہوں گی لیکن گٹر کا ڈھکن موجود نہیں ہوگا, تو وہاں پہ غریب کی موت ہوتی ہے. اب آپ بسنت منانے کی طرف چلے گئے, اب بسنت بھی ہم کس طرح منا رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ بسنت ہم یہ غریب اور بھوکی قوم جو ہے جس کی ایک 50% آبادی اگر آپ ان فیکٹ ریالٹی میں جائیں تو 50% طبقہ اس کا غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے. لوگوں کو رات کو روٹی نہیں پوری ملتی. اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ لاہور میں کس طرح کے تماشے شروع ہو گئے ہیں کہ بسنت کا ایک پیکج دیا جا رہا ہے, کہیں 35 لاکھ کا پیکج ہے 3 راتوں کا 2 دن کا, کہیں 25 لاکھ کا پیکج ہے, کہیں 15 لاکھ کا پیکج ہے. آپ سنیں گے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. سو یہ چیزیں دیکھیں, ہر چیز اپنی مناسبت سے اچھی لگتی ہے. متناسب جتنا آپ کام کر رہے ہوں گے, مناسب کام کریں گے اتنا ہی اچھا لگے گا. ہم ایک دم سے عیش و عشرت میں چلے جاتے ہیں, ہم ایک دم سے بسنت منانے کے لیے ایسے ایک جوشیلی قوم بن جاتے ہیں جیسے ہمارا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم نے بسنت منانی ہے تو ہم نے عظیم قوم بن جانا ہے. ہم نہ پڑھائی کی طرف توجہ دے رہے ہیں, نہ ترقی کی طرف توجہ دے رہے ہیں, نہ پھر میں نے بتایا کہ اس ملک کا پڑھا لکھا بچہ جو ہے یہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہا ہے. تو آپ ان کو پاکستان میں رکھنے کے لیے اگر آپ کے یہاں پہ کوئی انڈسٹری ہوتی, اگر آپ کے یہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہوتی, اگر آپ کے پاس یا فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی, آپ کا لوکل سرمایہ کار جو اپنے پیسے سے یہاں کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا. آپ کا لوکل سرمایہ کار کون ہے؟ وہ جو قرضے لے کے جنہوں نے ادارے خریدے گھپلے کر کے, فراڈ کر کے, اور وہ پاکستان کے بڑے معتبر بڑے سرمایہ کار بن گئے.
یہ سارا جو منافق طبقہ ہے, یہ سارا جو سرمایہ دار طبقہ ہے, یہ یہاں پہ گلچھڑے اڑاتا ہے. یہ تو پاکستانی قوم کو لوٹنے کے لیے ساری اپنی یہ سارے حرکتیں کرتے ہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی, آپ نے ذکر کیا ان کے ساتھ, اور اس صورتحال میں آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے معاشی طور پر بہتر ہو پائے گا, استحکام اس ملک میں آ پائے گا, ملک ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہو پائے گا, اور عوام جو ہے اس کا حق اسے دیا جائے گا, اس کے فیصلے کو مانا جائے گا؟ بھائی یہاں پہ ریولوشنری تبدیلیاں لانے کی ضرورت پڑے گی. اگر وہ نہ آئیں, اگر ایسی تبدیلیاں ہم نہ لے کے آئے, تو آپ یہ ذہن میں رکھیں, میں آپ کو بالکل دعوے سے ایک بات کہتا ہوں کہ افغانستان میں حکومت ہماری پسند کی نہیں ہے. وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے, ہم ان کو بھی سمجھتے ہیں یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہے, ہم انہیں پسند نہیں کرتے, لیکن وہاں کرپشن اس لیول کی نہیں ہو رہی ہوگی جیسی پاکستان میں ہوتی ہے. آپ کو نظر آئے گا افغانستان بھی ترقی کر گیا, آپ کے سامنے بنگلہ دیش نے ترقی کی, آپ کے سامنے بھارت نے ابھی 4 دن پہلے یورپی یونین سے جو ڈیل کی ہے, جو معاہدہ کیا, وہ کتنا بڑا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عرب وزرائے خارجہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے, بھارت اس کا میزبان ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس کی دوسری منڈی یہ ملک بن جائیں گے. انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا کتنا بڑا تجارتی پارٹنر ہے, امریکہ روس کا کتنا بڑا تجارتی پارٹنر ہے, امریکہ چین کا کتنا بڑا تجارتی پارٹنر ہے. سو جو ملک جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ فوجی اعتبار سے ہم نے ان کو, ہماری فوج نے شکست دی, ہمیں اس پہ فخر ہے, لیکن جو باقی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بات ہے وہ ہماری قیادت کی ہے. کیا ان کے برین نہیں ہے, کیا ان کے دماغ نہیں ہے, کیا یہاں پروفیسر نہیں ہے ایسے پڑھے لکھے جو بتا سکے, کیا یہاں ایسے دانشور نہیں ہے, پالیسی ساز نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے کچھ تو وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی کچھ کرنے کی ہمیں صلاحیت نہیں ہے. ہماری اپنی گورننس کا معیار بہت گر چکا ہے, اس کو اگر آپ نے بہتر نہیں کرنا تو آپ کے ادارے بھی تباہ ہو رہے ہیں, تباہ ہوتے رہیں گے, نئے ادارے آپ بنانے میں ناکام رہیں گے. آپ ملکی اثاثے بیچ کے اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اسی طرح پھر ملک چلتا ہے, اس طرح ملک بنتے نہیں ہیں. حالات جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, معیشت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی جادوگر آ کے نہیں کرتے معیشت کو ٹھیک, کسی نے باہر سے نہیں آنا, انہی لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن اگر اس کا ارادہ آپ کا ہوگا تو آپ ٹھیک کر سکیں گے. آپ ذاتی اور گروہی مفاد سے اوپر اٹھیں گے تو آپ معیشت کو بہتر کر سکیں گے, ورنہ نہیں کر سکتے. آپ نے خالد فروقی صاحب کا بڑا ہی مؤثر, بڑا ہی تفصیلی تجزیہ سنا. یقیناً اگر اس پہ کوئی بھی سننے والا صاحب اقتدار اگر اس پر عمل کرے, تھوڑا غور کرے, تو بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر کوئی سننا ہی نہ چاہے, لیکن کوئی اس پر عمل ہی کرنا نہیں چاہے, تو کیسے جو ہم ایک بہترین قوم بن کر, ایک بہترین ملک بن کر ترقی یافتہ ملکوں کی جو لسٹ ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان. بہت شکریہ.